بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کی تربیت۔ ہم میں سے بہت سارے والدین ایسے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اور وہ ان کے میسیجز بھی آتے ہیں ہمارے پاس، اور وہ یہ آ، رہنمائی چاہ رہے ہوتے ہیں، گائیڈنس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اور اس بارے میں کافی پریشان ہوتے ہیں۔ بچے قابو میں نہیں آ رہے، کہیں بچے بدتمیز ہیں، کہیں پہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ان کا، کہیں پہ سن نہیں رہے ہوتے بات کو۔ تو بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ انشاءاللہ پوائنٹرز جو ہیں وہ آج ہم اس کی تربیت کے کیا آداب ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز جو ہم بھول جاتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، وہ یہ کہ تربیت کرنے والے کون ہیں؟ تربیت کرنے والے والدین ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کی تربیت ہونی چاہیے۔ بچوں کی تربیت اسی وقت ہوگی جب والدین کی تربیت ہوگی۔ تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں مربی، اور مربی کی جب تک خود تربیت نہ ہوئی ہوئی ہے، اس کو تربیت کے آداب نہ پتہ ہوں، وہ دوسروں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت کرنے کی کوشش کرے گا وہ اور بگاڑ دے گا۔ انسانی فطرت سے واقف نہیں ہے، انسانی مزاج سے واقف نہیں ہے۔ بچوں کی پرورش کے اندر مختلف عمریں آتی ہیں، ان کی ہر عمر کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں الگ۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، ان کے مزاج میں، ان کی سوچ میں، ان کی عادتوں میں ایسی تبدیلی آتی ہے، اور ہم وہ تبدیلی پہچان نہیں پاتے والدین، اس لیے کہ یہ چیز تدریجن ہوتی ہے، گریجول ہوتی ہے، اور ہم اس سے واقف بھی نہیں ہوتے۔ نہ ہم نے کسی سے کوئی چیز سیکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے تربیت کے آداب سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ بچوں کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں یا انسانی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ایک دم سے پھر ہمیں لگتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے، یا بچے نے سننے سے انکار کر دیا ہے، یا وہ عجیب انداز سے بیہیو کر رہا ہے۔ اصل میں اس کی عمر کے تقاضے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جس کے حساب سے اس کے حساب سے ہمیں اپنے برتاؤ میں، اپنے رویے میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، انسان مل جل کے رہتا ہے، سوشلائز کر رہے ہیں نا۔ سب سے پہلا سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ گھر کا سیٹ اپ ہے۔ تو یہ چیز، اس کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس سوشلائزیشن کے اندر جو پرابلمس آ رہی ہیں اس پرابلم کو ریزالو کریں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز وہ والدین کی اپنی تربیت ہے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ہماری سوچ کا رخ تو متعین ہو جائے اسلامی نقطہ نظر سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ ہمیں تربیت کرنی ہے تو ہمیں تربیت کس نظریے سے کرنی ہے۔ ہمیں ویسٹرن فلسفی اور آئیڈیالوجی پہ تربیت کرنی ہے، یا ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی اور فلسفی پہ تربیت کرنی ہے، یا ہمیں پاکستانی آئیڈیالوجی اور فلسفی تربیت کرنی ہے؟ کس کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں تربیت کرنے کی؟ یہ سب سے پہلے ہم پہلے طے کریں۔ اچھا، کسی سے بھی آپ پوچھیں والدین سے کہ بھئی آپ اپنی بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنا پسند کریں گے، تو سب کہیں گے، جو مسلمان ہوں گے، جی ہم اسلامی انداز سے۔ تو اسلام کون سا والا؟ اسلام بھی تو بہت الگ الگ ہو گئے نا، ہر ایک کا لیول اور ہر ایک کا کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی اسلام کی الگ ہے۔ کتنا اسلام چاہیے یہ بھی الگ الگ ہے۔ بہت زیادہ بچہ مولوی نہ بن جائے، بس اتنا رہے، بس وہ چند، بعض ہوں گے کہیں گے جی چند وقت کی نماز پڑھ لے، بعض ہوں گے جی 5 وقت کی نماز پڑھ لے لیکن مسجد زیادہ نہ دوڑ جائے، بعض کہیں گے جی 5 وقت کی مسجد میں نماز پڑھ لے بس سے زیادہ نہیں ہو۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اسلام کا ایک الگ ماڈل بنایا ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کو اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے نا تو وہ کس ماڈل پہ کرنی ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک ایک کھچڑی بن جائے، وہ ماڈرن بھی ہو، وہ دنیا میں ملے جلے بھی، گھلے ملے بھی، سارے کام بھی کرے، ساری ایکٹیویٹیز بھی کرے، اور اللہ رسول کا نام بھی لے لے، اور کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لے، یا بہت زیادہ ہوگا تو جی نماز کی پابندی ہو جائے۔
اور کبھی بیان میں بیٹھ گئے، کبھی کوئی اسلامی گیدرنگ میں شرکت کر لی. تو ہم میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خود کنفیوز ہے کہ اسے کیا کرنا، اسے کیا چاہیے. اس کا خود اپنا ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ کا اپنا ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنے بچوں کا ڈائریکشن سیٹ نہیں کر سکتے. آپ خود کنفیوز ہیں تو بچے بھی کنفیوز ہی پیدا ہوں، اور بچوں کی تربیت بھی کنفیوز، بچے بھی کنفیوز ہی اٹھیں گے. آپ خود اگر مکس پلیٹ ہے نا، خود آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، تو بچے بھی مکس پلیٹ ہی بنیں گے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ہدایت کا نظام چلا دیں اور ان کو کسی ذریعے سے ان کا دل بدل جائے. لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا ڈائریکشن سیٹ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا اسلامی ماڈل جو آپ کے ذہن میں وہ سیٹ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے یا اپنی مرضی کا اسلام چاہیے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے تو کتنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سلیکٹو ہو گئے نا. بس ہمیں پک اینڈ چوز کرنا ہے، اپنی مرضی کی چیز چاہیے. بس اتنا آ جائے، اتنا نہ آئے، اتنا نہ ہو، اتنا نہیں وہ بہت زیادہ ہو گیا. نمازیں پڑھ لے، شلواریں اوپر نہ ہوں ٹخنوں سے، داڑھی نہ رکھے، یا داڑھی ہے تو چھوٹی رکھے، زیادہ بڑی نہ کرے. لڑکی ہے تو مطلب بس اس طرح کا لباس ہو جائے، اتنا ہو جائے، حجاب پہن لے، نقاب نہ کرے، یا وغیرہ 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 وغیرہ. ہم نے اپنے دنیا جہان کے اپنے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات سیٹل کریں سب سے پہلے کہ ہمیں کون سا کس ماڈل پہ پرورش کرنی ہے. ویسٹرن ماڈل ہے، ویسٹرن ماڈل پہ پرورش کرنی ہے تو ویسٹرن ماڈل سامنے ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں، اثرات ہیں، وہ بھی سامنے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مکس پلیٹ کبھی بھی نہیں چل سکتی. اللہ پاک قرآن میں بھی فرماتے ہیں ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. پورے پورے کا مطلب ہے کہ ہر چیز میری اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تابع ہو کے چلے گی. میں کسی چیز میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ جی عبادت، نمازیں میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزے میں اللہ کے لیے رکھ لیتی ہوں، حج اللہ کے لیے کر لیتی ہوں، باقی شادی میری اپنی مرضی سے ہوں گی، تقریبات میری اپنی مرضی سے ہوں گی، غمیوں میں اپنی مرضی سے کروں گی، لباس میرا تھوڑا سا میں اچھا وہاں سے لے لیتی ہوں، تھوڑا سا اپنی مرضی سے ہوگا. ایسا نہیں چل سکتا کبھی بھی. اس کو کہتے ہیں کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ. یہ کنفیوز مائنڈ سیٹ ہے. کنفیوز مائنڈ سیٹ ہمیشہ کنفیوژن ہی پروڈیوس کرے گا. اور اسلام جو ہے وہ تو یقین والا مائنڈ سیٹ ہے نا، 100% شیورٹی کے ساتھ. اس میں تو کوئی کنفیوژن کا سوال ہی نہیں پیدا. ڈائریکشن سیٹ ہے، ایک ایک چیز پرسکرائبڈ ہے، اسپیسیفائڈ ہے. کوئی چیز اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی ہوئی. ہمارے پاس ہر چیز کی ڈائریکشن موجود ہے. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں کسی بھی شعبے کے اندر ہم غیروں کی طرف توجہ دیں اور غیروں کو دیکھیں گے یار ہمارے یہاں تو ہے نہیں، چلو وہاں دیکھ لیتے ہیں، امریکن کیا کرتے ہیں، فرینچ کیا کرتے ہیں، افریقی کیا کرتے ہیں، ہندو کیا کرتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو یہ تصور کرے گا اس کا تو اسلام مشکوک ہو گیا نا، کیونکہ اس نے ختم نبوت پہ شک کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت خالی اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اصل میں تو پورا دین ہے، کمپریہنسو چیز پیکج ہے کہ آپ کا لایا ہوا ایک ایک چیز آخری ہے. اب کوئی لائف سٹائل بھی ہمیں قبول نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کے. ٹھیک ہے. اب گھروں میں رہنے، گھروں کا طریقہ اور آرائش اور آسائش ہمیں اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. اٹھنے بیٹھنے کے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قبول نہیں ہے. کھانے پینے کے سلیقے ہمیں کوئی قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی فیشن قبول نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹمز دی امت کو اور معاشرے کو، اس کے علاوہ کوئی سسٹمز قبول نہیں ہے. تربیت کا جو نظام آپ نے دیا، آپ نے جیسے تربیت کر کے دکھائی اپنے صحابہ کی، بچوں کی، اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے تربیت کا بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جو طریقہ آپ نے بتایا اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم نبوت کے اندر آتی ہیں. یہ کنفیوژن سب سے پہلے دور کریں، اپنا مائنڈ سیٹ پہلے سب سے پہلے ٹھیک کریں. تو اس میں ویسٹرن پیکج اگر لینا ہے، ویسٹرن تربیت والا نظام لینا ہے، تو یاد رکھیں وہ پورا پیکج آئے گا. یہ پک اینڈ چوز اور مکس اینڈ میش نہیں چل سکتے کبھی بھی کہ ہاں اتنی چیزیں وہاں سے لے لیں، باقی چیزیں اسلام سے لے لیں، کچھ ادھر سے لے، کچھ ادھر سے لے لیں. کبھی نہیں ہوگا، کبھی کام نہیں کر سکتا یہ.
وہ آئے گا تو وہاں سے پورا پیکج آئے گا. اگر بچوں کو اس پہ تربیت کرنی ہے نا تو اس کے ساتھ پھر اولڈ ہومس بھی آئیں گے. اس کے ساتھ پھر بدتمیزی بےہودگی بھی آئے گی والدین کے ساتھ. اس کے ساتھ پھر منمانی بھی من چاہی اور منمانی زندگی بھی آئے گی اس کے ساتھ. اس کے ساتھ پھر فحاشی بھی آئے گی. وہ پورا پیکج آئے گا. ہندوؤں کی طرف پہ چلنا ہے تو پورا پیکج آئے گا وہاں سے بھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہ چلنا ہے تو ممکن نہیں ہے جب تک پورا پیکج یہاں سے نہ لیا جائے. یہ پورے پورے پلان ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. تو اپنے پہلے کورس سیٹل کریں. آپ کدھر جانا چاہ رہے ہیں اس میں. پھر ایک دفعہ جب آپ طے کر لیں گے جی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے, ہمیں اپنی مرضی کا اسلام نہیں چاہیے, ہمیں پاکستانی اسلام نہیں چاہیے, یا ہمیں سعودی اسلام نہیں چاہیے, ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے. آپ کی سیرت سے, آپ کی سنت سے جو جو باتیں ثابت ہیں ہمیں وہ لینا چاہیے. پھر اب آپ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے. اب آپ کی چوائس نہیں رہتی کہ کتنا اور کتنا نہیں, اور کتنا کم اور کتنا زیادہ, پھر نہیں رہتا. کیونکہ جب آپ یہ کرنے پہ لگ جائیں گے کہ کتنا کم اور کتنا زیادہ, اور اتنا لے لیں اور اتنا چھوڑ دیں, اور یہ میری مرضی اور یہ رسول کی مرضی اور یہ اللہ کی مرضی اور اتنی میری مرضی اور اتنی معاشرے کی مرضی اور اتنے خاندان والوں کی مرضی, اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پر نہیں ہیں, اب آپ اپنی مرضی کے اسلام پر ہیں. ٹھیک تو ایک بڑی تعداد جو یہ سوال کرتی ہے کہ جی بچوں کی تربیت کیسے کریں, ہم کیا ان کو بتائیں کہ کیسے تربیت کریں. یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ ماڈل کون سا لینا ہے آپ سب سے پہلے. تو دنیا جہان کے ماڈل ہیں تو وہ تو پھر آپ دنیا جہان سے لیں, پھر ہمارے پاس تو آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی. اور اگر اسلامی ماڈل چاہیے تو یہ بھی بتا دیں کون سا والا اسلام چاہیے. تو ہر ایک نے اپنا اپنا اسلام بنایا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام چاہیے تو پھر اب آپ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے, پھر آپ کا کوئی اختیار نہیں رہتا اس کے اندر. وہ ساری چیزیں لینی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ وہ گریجول آئے گی چیزیں زندگی میں, لیکن آپ کو ایکسیپٹ تو کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ اسٹیج ہے, ابھی ہمارا اس اسٹیج پر ہے, پھر نیکسٹ اسٹیج پہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے, پھر یہ سنتیں لائیں گے, زندگی میں لائیں گے. یہ پورے اپنے آپ پلان بنا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کے لیے بھی کسی سے جڑنے کی ضرورت ہے. اپنی تربیت کرانے کے لیے کسی بڑے سے, اللہ والے سے جڑنے کی ضرورت ہے, مشائخ سے, ایسے لوگوں کو, ایسے ایسے ٹیچرز, ایسے اساتذہ جن سے جو مائنڈ سیٹ ٹھیک کرتے ہیں, جو زندگیاں بدلتے ہیں, جو تربیت کرتے ہیں, ان کو شیخ کہا جاتا ہے اور مرشد کہا جاتا ہے اور پیر کہا جاتا ہے. یہ ان کے نام ہے. تو استاد میں اور مرشد میں فرق ہوتا ہے بہت. استاد جو ہے وہ علوم سکھاتا ہے, اس کا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے وہ دماغ اور عقل ہوتا ہے. اور شیخ جو ہے, مرشد جو ہے, وہ علوم نہیں سکھاتا, وہ زندگیاں بدل دیتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے, وہ زندگیاں بدلتا ہے. اور اس کا ٹارگیٹ انسانی قلب ہوتا ہے. اس لیے کہ جو بات عقل سے اتر کے قلب میں جب تک نہ آئے, جب تک وہ زندگیوں میں کو نہیں بدل سکتی. وہ بات, وہ معلومات رہتی ہے, انفارمیشن رہتی ہے, نالج رہے گی. جب تک عقل میں اور دماغ میں رہے گی وہ نالج کہی جائے گی, انفارمیشن کہی جائے گی, معلومات کہی جائے گی. علم نہیں کہیں گے اس کو. علم تو وہ ہے, اور علم کی حقیقت تو وہ ہے کہ وہ انسان کو عمل پر لے آئے اور انسان کو اللہ سے ڈرنا سکھا دے. اور اس کا اس کی جگہ, اس کا مقام وہ انسان کا قلب ہے. تو جب قلب میں بات آ جاتی ہے تو انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, اس کا مائنڈ سیٹ پورا چینج ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ مائنڈ جو ہے وہ خالی دماغ میں, دماغ تو برین ہے, ٹھیک ہے نا. عقل کی جگہ ایک سے زیادہ جگہ ہے عقل کی. دماغ کے اندر بھی عقل ہوتی ہے, دل میں بھی عقل ہوتی ہے. اور جدید ریسرچ اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے, اسٹمک, اس کی بھی اپنی عقل ہوتی ہے, اس کا بھی اپنا چھوٹا سا ایک دماغ ہوتا ہے. اور دل کا بھی اپنا ایک دماغ اور عقل ہوتی ہے اس کی. تو دین جو آیا ہے وہ دلوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے آیا. جب ایک دفعہ دل میں بات اتر جاتی ہے پھر آدمی لاجک نہیں دیکھتا, پھر آدمی دلائل نہیں پوچھتا. یہ دلائل وغیرہ کی جو کشتیاں ہیں تو دماغ کی, عقل کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز, یہ کورس سیٹل کرنی.
اور اس کور کو سیٹل کرنے کے لیے کسی سے، اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑنا ضروری ہے، اور اس سے جڑ کے ہمارے ڈائریکشن سیٹ ہو، ہماری مائنڈ سیٹ سیٹ ہو، ہمارا مائنڈ سیٹ بنے، ہماری آئیڈیالوجی سیٹ ہو، ہماری سوچ صحیح ہو جائے، ہماری فکر صحیح ہو جائے، اور ہمارے ڈائریکشن صحیح سیٹ ہو جائے. تو جب والدین کا سیٹ ہوگا تبھی تو اولاد پہ کام کر سکتے ہیں نا. ایک چیز تو، سب سے پہلی چیز تو یہ، اس کو نوٹ کریں، جو یہ چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے، جس نے اپنے آپ کو کسی بڑے سے نہیں جوڑا ہوا، وہ سیریس ہی نہیں ہے اب تربیت کے معاملے میں. وہ جو اپنی تربیت اور تزکیہ نہیں کروا رہا، وہ اپنی اولاد کی تربیت اور تزکیہ کے معاملے میں سیریس ہی نہیں. اور وہ اس کا مطلب وہ وقت ہی نہیں لگانا چاہ رہا، وہ محنت ہی نہیں کرنا چاہ رہا. آج ہم تو دنیا میں اللہ نے گھمایا ہے، اللہ کا شکر ہے، 3 بر اعظم میں رہے ہیں، وہاں پہ ساری کمیونٹی، امریکہ، آسٹریلیا، سبھی کمیونٹی سے گھلے ملے ہیں. پاکستان، لوگوں کا عمومی حالت یہ ہے، ہمارے بچوں کو سکھا دو، ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دو. بھئی آپ بھی تو آگے بیٹھے، نہیں ہمارے پاس تو، ہم تو سیکھتے رہے ہیں، اور یہ بھی، اور ان بچوں کو، ہمارے بچے ہمارے یہیں پیدا ہوئے ہیں امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انہوں نے کچھ سیکھا. بھائی آپ نے کیا سیکھ لیا؟ آپ نے اسلامی ملک میں اور میں پیدا ہو کے کیا تیر مار لیا؟ آپ کو کتنا آ گیا، اور علم کتنا ہے، اور معلومات کتنی ہیں؟ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. اور جتنی ہے اس پہ عمل کتنا ہے؟ عمومی رجحان ہمیں یہی نظر آیا والدین کا. قرآن سیکھنا ہے، تجوید سیکھنا ہے، پھر بچے کو سکھائیں، بچے کو سکھا دیں. بھئی آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں تو نہیں آتا. تو آپ کیوں نہیں وقت لگا رہے؟ بھئی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قرآن، آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ دین کی بات، تربیت کی بات، جی بچے کی، میرا بچہ ہے، میرے بچے کی آپ تربیت کر دیں. بھئی آپ بھی تو اپنی کرائیں تربیت. تو اپنی تو ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی. اور یہ ساری امت کا حال ہے کہ دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے. یہ تو میں نے بچوں سے بات شروع کی نا، لیکن پورے معاشرے کے اندر یہ حال ہے کہ ہم کرٹیسزم کرنے میں، تنقید کرنے میں نمبر 1 ہے، اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھانے میں بھی نمبر 1 ہے، اور دوسروں کی برائیاں گنوانے میں بھی نمبر 1 ہے، لیکن اپنی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے بارے میں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے کہ تربیت اور تزکیہ میں مجاہدہ ہوتا ہے نا، اپنا مزاج بدلنا ہوتا ہے نا وقت کے ساتھ. تو کچھ نہ کچھ تو مجاہدہ آئے گا نفس کے اوپر. نفس تو نہیں چاہتا، نفس تو فن چاہتا ہے، نفس تو انجوائمنٹ چاہتا ہے، کہیں سے بھی آئے، حلال ہو حرام ہو. تو اس کے لیے جو نفس کو بدلنا، نفس کو قابو کرنا، تابع کرنا، اس میں تو مجاہدہ تو آئے گا. وہ مجاہدہ کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پر جس طرح ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہمارا تھنکنگ سٹائل ہے، جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، بس وہی چلتا رہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے. کیونکہ اگر مائنڈ سیٹ بنے گا تو پھر کہیں نہ کبھی یہ تو خیال آئے گا نا کہ یار کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مجاہدہ اور محنت ہوگی، مشقت ہوگی. تو پوری امت کا یہ حال ہے، فلاں ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ بھائی ہم ہماری طرف، ہماری بات چھوڑ دیں، فلاں فلاں کو ٹھیک کریں. اور یہی سوچ اور یہی ہمارا رویہ ہماری اولاد کے بارے میں بھی، ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے. بھائی وہ کیسے ٹھیک ہوگی جب وہ آپ کو دین سے ہٹا ہوا دیکھ رہی ہے؟ آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ جیسے چاہیے زندگی گزاریں، آپ کے بچے جو ہیں متقی پرہیزگار نکلیں؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ کی تربیت اور ہو سکتی ہے، موسیٰ پیدا ہو سکتے ہیں، اور موسیٰ کی پرورش ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ اللہ کسی کا دل بدل دیں، بڑی عمر میں جا کے کسی کا دل بدل دیں، جس کی زندگی بدل جائے. بہت کیسز ہوئے ہیں، لیکن ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب یہ ہے کہ آپ نمونہ دکھائیں بچوں کو. آپ کی پرائورٹی کے اندر، آپ کی پرائورٹیز کے اندر دین پرائورٹی پر ہو، سنتیں پرائورٹی پر ہوں، سنت کو ترجیح ملے، دین کو ترجیح ملے، حرام حلال کو ترجیح ملے. آپ کھانے کی کوئی چیز خریدیں تو اس میں انگریڈینٹس دیکھنے میں، حلال حرام میں آپ کو اس کی فکر ہو، تو بچوں میں فکر پیدا ہوگی نا.
نماز پڑھنے کی فکر آپ کو ہوگی تو بچوں میں بھی فکر پیدا کریں گے نا. مسجد جانے کی فکر ہوگی گھر کے مردوں میں تو بچوں میں آئے گی نا فکر. تو یہ تو چیزیں منتقل ہوتی ہیں. تو یہ اول چیز ہے جو پوری امت کے اندر یہ ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے. اپنی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. بس میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، دوسرے ٹھیک ہو جائیں، میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، میرے یہ ٹھیک ہو جائیں، میرے خاندان والے ٹھیک ہو جائیں. بھائی آپ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں. سب سے پہلی چیز اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. دوسرا، بچوں کی تربیت کے اندر دوسرا سب سے اہم پوائنٹر جس جس سے یعنی کہ دوسری چیز ہے وہ پوائنٹر جو ہے، یہ دو پوائنٹ جو ہیں میں اتنے اہم ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں سیٹ ہونی چاہیے. تو پہلے والدین کی تربیت اور ان کی ڈائریکشن، ان کا مائنڈ سیٹ صحیح ہو. نمبر ٹو، والدین کے درمیان میں ذہنی ہم آہنگی ہو. وہ دونوں، ان دونوں کی سوچ ایک ہو، وہ دونوں متفق ہوں. اس لیے کہ شوہر بھی ہے، باپ ہے اور ماں ہے، وہ دونوں مل کے تربیت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پہیے پہ گاڑی نہیں چل رہی ہوگی. دونوں پہیے چاہیے اس کے لیے. ایک پہیہ تو لاہور جانے کو کہ اور دوسرا پہیہ کہ میں جو ہے کوئٹہ جاؤں گا، تو گاڑی کہاں جائے گی آپ بتائیں. ایک پہیہ کہے کہ جی مجھے تو لاہور جانا ہے، وہ ادھر موڑا ہے، اور آگے کا دوسرا پہیہ جو ہے اسٹیئرنگ ویل. یہ دونوں ماں باپ جو ہیں اور میاں بیوی جو ہیں، یہ تو اسٹیئرنگ ویلز ہیں نا، جو پورے گھر کی گاڑی چلا رہے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا. تو ایک رائٹ اسٹیئرنگ ویل کہے کہ جی مجھے جانا ہے لاہور، اور لیفٹ اسٹیئرنگ ویل کہے کہ جی مجھے جانا ہے بلوچستان، اور دونوں اپنے اپنی طرف موڑے تو گاڑی کہاں جائے گی. تو ایسی گاڑی کو تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ورک شاپ میں لے آیا جائے، اس کے ویلز کو الائنمنٹ کروائی جائے. اس کو الائنمنٹ ہی نہیں ہے دونوں میں. تو ماں اور باپ میں دونوں میں الائنمنٹ بہت ضروری ہے. ان کی دونوں بیٹھ کے کور اپنی سیٹل کریں کہ کیا بچوں کو کس ڈائریکشن لے کے جانا ہے، کتنی سہولتیں دینی ہے اس کو، کتنی لگژری دینی ہے، کتنی نہیں دینی، کن چیزوں کو ایکسس دینی، کن چیزوں کو ایکسس نہیں دینی، کہاں پہ پابندیاں لگانی ہے، کہاں پہ ریلیکس کرنا ہے. دونوں چیزوں میں دونوں کی سنکرونائزیشن، ہم آہنگی اور الائنمنٹ ہونی ضروری ہے. ورنہ یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی بچوں کی. اس لیے کہ بچوں کے اوپر تو ان کا نفس حاوی ہوتا ہے نا، اور نفس چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو فن ملتا رہے، اس کو انجوائمنٹ ملتی رہے. ٹھیک ہے. تو اور بچے بہت بڑے نفسیات دان ہوتے ہیں، بہت بڑے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کو بات صحیح طرح نہیں کرنی آتی ہوگی، اور اس سے بڑا سائیکولوجسٹ آپ نہیں لا سکتے ڈھونڈ کے. وہ آپ کو شکل سے، آپ کے ایکسپریشن سے، آپ کے رویے سے، آپ کے موڈ کو پہچان لے گا، آپ کی ساری. اور وہ بچہ اچھی طرح پہچان جائے گا کہ مجھے کہاں سے کس طرح سے کام اپنا نکلوانا ہے اور اپنی بات منوانی ہے. کہاں سے ماں سے کون سے موقع آئیں گے تو ماں سے کے ذریعے سے میں پریشر ڈلوا سکتا ہوں، اور کہاں ذریعہ آئے گا کہ کون سے موقع ہوں گے کہ باپ کے ذریعے سے کام کروا سکتا ہوں، کون سے موقع ایسے ہوں گے کہ نانی سے اور دادی سے کام کروا سکتا ہوں. اتنے بڑے سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں بچے. تو جس جگہ پہ یہ ڈائیکوٹومی چل رہی ہوتی ہے، جس جگہ پہ یہ ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے، رائٹ، رسا کشی چل رہی ہوتی ہے ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، وہ بچے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھی طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ کی کبھی سارا آپ کی ماں کا ذہن بنا ہوا ہے، ماں بہت متقی پرہیزگار اور ماں تربیت کرنا چاہ رہی ہے، باپ کا رجحان نہیں ہے، پانی ہو جائے گی ماں کی محنت ساری. یا باپ کا ذہن بنا ہوا ہے اور باپ کی سوچ بہت اچھی ہے اور باپ متقی پرہیزگار ہے اور ماں کا ذہن نہیں بنا ہوا، کوئی نتیجہ برابر نہیں ہو سکتا اس کا. تو اگر آپ آپ میں اور آپ کے شوہروں میں اگر الائنمنٹ نہیں ہے، تو اللہ کے واسطے سب سے پہلے اس کو سارٹ کریں. زندگی کسی بھی حصے میں اس کو سارٹ کریں بیٹھ کے، اللہ سے مانگیں، بیٹھیں، بات کریں، سمجھیں. اور اس کا بھی سب سے مؤثر ذریعہ کسی بڑے سے جوڑنا ہے. خود بھی جوڑیں، کسی اپنے شوہروں کو بھی جوڑائیں.
شوہر جڑا ہوا ہے تو اپنی بیوی کو جڑوا ہے. کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہو, کوئی نہ کوئی ایک بزرگ ہو, ایک اللہ والا ہو, جس کے اوپر متفق ہوں دونوں اس کی بات ماننے میں اور اس کی بات سننے میں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاس کتنے کیسز ایسے آتے ہیں کہ ماں پریشان ہے, اور ماں کہہ رہی ہے جی موبائل فون بچے کو نہیں, انٹرنیٹ میں نہیں دینا چاہ رہی, اور باپ جو ہے وہ سن ہی نہیں رہا. اور باپ کہہ رہے ہیں نہیں بچوں کو ملنا چاہیے, آج کل کی تو ٹیکنالوجی ہے, بچے پیچھے رہ جائیں گے اور کچھ نہیں سیکھ سکیں گے, اور باپ لا کے دے رہا ہے اور ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے, اور ماں بے بس ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. کتنی ایسی جگہ پہ واقع ہوتے ہیں کہ باپ نہیں چاہ رہا ہوتا اور ماں کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور لت لگی ہوئی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی, اور ماں کو جب لگے گی تو ظاہر ہے بچوں کو بھی آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں, ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. اگر آپ کی اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہے اور آپ دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہے, سنکرونائزیشن نہیں ہے, اب بھول جائیں کسی بھی تربیت کو. بس جو نکلے گا اس کو نکلے گا, جو مقدر میں ہوگا وہ ہوگا. یہ دو پوائنٹس سب سے پہلے آپ کو سیٹل کرنے ہیں. بیٹھے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھائیں, ایک دوسرے کو پیار و محبت سے سمجھائیں. بیویاں اکثر سمجھاتی ہیں تو لٹ مار کے سمجھاتی ہیں یا طنز کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح سے اپنی اور خواہشات شوہر کے سے پوری کرواتی ہیں, اس طرح سے اس اسٹریٹجی کے ساتھ شوہر کو بھی دین کے پڑھائیں, اس اسٹریٹجی کے ساتھ شوہر کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کروائیں. پیار و محبت سے ہوگا, ناز و نخوں سے ہوگا, جو عورت کے سٹائل ہوتے ہیں یہ چیزیں اختیار کریں. یہ دو چیزیں سیٹل ہو جائیں گی انشاءاللہ, آگے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. تھرڈ پوائنٹ, سب سے اب تربیت شروع ہوگی یہاں سے. اب آپ کی تربیت, اب آپ تربیت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے. اگر یہ دو پوائنٹ سیٹل نہیں ہے تو بیکار ہے. یہ دو سیٹل ہو جائیں گے تو اب سوچنا شروع, اب تربیت پہ اب کیا کرنا چاہیے. تو آج کے دور میں نمبر ون چیز جس کو آپ کو بچوں کی کو سے دور رکھنا ہے اور بچوں کی ایکسس ریسٹرکٹ کرنی ہے, وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل فونس, اسمارٹ فونس اور انٹرنیٹ کنیکشن. اس وقت ٹی وی اتنا بڑا شیطان نہیں ہے جتنا بڑا انٹرنیٹ شیطان ہے. اور یہ موبائل فون ہرگز ہرگز بچوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا دیتے ہیں اس موبائل فون سے. جو نقصان دیکھیں, انٹرنیٹ تو ایک, انٹرنیٹ ایکسس جو موبائل فون کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ تو ایک الگ نقصان ہے. اگر انٹرنیٹ نہ بھی ہو, الیکٹرانک ڈیوائسز اور یہ اسکرین, کمپیوٹر ڈیوائسز اور اسکرین ٹائم, یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت نقصان دہ. گوروں جنہوں نے ساری ایجادیں کی ہیں, ان کے یہاں جو ماہرین ہیں بچوں کے, وہ اس کے اوپر بول رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں کہ جو اسکولوں میں ہمارے یہاں, وہ اپنے معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو کمپیوٹرز پہ کروایا جا رہا ہے مستقل, اور ٹیبلیٹس آ گئے اور چیز آ گئی, اور گھروں میں بچوں کو کہتے ہیں یہ بہت نقصان دہ شدید. یہ اسکرین ٹائم ہی بہت نقصان دہ. وہ الگ چیز ہے کہ اس میں سے کیا ریز نکلتی ہیں کیا نہیں نکلتی, ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بچوں کی اٹینشن پوری گریب کر لیتا ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیں آپ, اس کے بعد بھول جائیں, بچہ سر اٹھا کے دیکھے گا اور کوئی بات سنے گا. گیمس وغیرہ پہ لگا دیتے ہیں, ویڈیو گیمس وغیرہ, بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں. ایک خاص عمر تک ضرورت ہی نہیں ہے بچوں کو ان چیزوں میں ڈالنے کی. نادان ہیں وہ لوگ جو یہ سارے اسکولوں کے نظام چلا رہے ہیں, جنہوں نے چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ اسکولوں کے اندر یہ چیزیں دی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد بچوں کو اسائنمنٹس دیتے ہیں تو بھی انٹرنیٹ سے دیتے ہیں, یا انٹرنیٹ سے ہی ڈھونڈ کے نکال کے لے آؤ, انٹرنیٹ سے یہ سرچ کر کے لے آؤ. جاہل اور نادان لوگ ہیں یہ, اس سے زیادہ کوئی کہا نہیں جا سکتا ان لوگوں کو. بے وقوف لوگ ہیں بالکل بھی, کہ جو واقف نہیں ہے نقصان دہ اثرات سے. کیا ضرورت ہے آپ کو اس عمر کے اندر انٹرنیٹ کے اسائنمنٹس دینے کی اور کمپیوٹر سے پڑھانے کی؟ ہر
عمر کی ایک الگ تقاضے ہوتے ہیں. جس وقت اچھا اس میں کیا پونی کیا ہے ذہن میں؟ اس میں ذہن میں لوگوں کے پونی ہوتا ہے. پونی کی ایک کہانی ہے چھوٹی سی، تو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے. ایک گاؤں میں ایک علاقے میں ایک کنواں تھا. لوگ اسی سے پانی لیتے تھے سارا. تو نہانے دھونے کے برتن اور کپڑے اور خود بھی پاک ہونے کے اسی میں سے پانی. ان کا ایک کتا پلا ہوا تھا چھوٹا سا اس پورے علاقے میں. وہ سب وہ بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، لوگ کھیلتے تھے بھی اس سے. تو ایک رات وہ کنویں کو ڈھکنا بھول گیا. تو وہ جو کتا تھا وہ اس کا نام تھا پونی. تو پونی صاحب جو تھے وہ رات میں کسی وقت کسی چیز کے پیچھے بھاگے، کسی جانور کے پیچھے، وہ کنویں میں گر کے مر گیا، ڈوب گیا پانی میں. صبح کے وقت جب وہ اٹھے علاقے والے، انہوں نے پانی نکالا تو اس میں سے بو آ رہی. تو پریشان ہو کے پھر دیکھا تو پتا چلا پونی صاحب اندر مرے پڑے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. تو اب پریشان ہوئے، کتا گر گیا، کیا کریں؟ پانی سارا اسی سے آتا ہے استعمال کا، پینے کا بھی اسی سے آتا ہے. تو بھاگے بھاگے دوسرے علاقے میں گئے مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب بتائیں کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا بھائی 40 ڈول نکال دو اور پھر پاک ہو جاتا ہے کنواں. واپس آئے، 40 ڈول نکال دیے. تو اس کے بعد پھر بو آ رہی ہے. پھر بھاگے بھاگے مفتی صاحب کی بات کرے، جی ہم نے تو نکال دیا لیکن بو ابھی بھی آ رہی ہے. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی کتابوں میں تو یہی مسئلہ لکھا ہے، پاک ہو جاتا ہے پانی اس کے بعد. تمہیں ابھی بھی بو آ رہی ہے، تمہیں 40 اور نکال دو چلو. وہ پھر گئے واپس، پھر 40 رول نکال دیے، ابھی بھی بو آ رہی ہے. پھر بھاگے بھاگے مفتی صاحب کے پاس آئے. مفتی صاحب بھی پریشان ہو گئے. پھر ان کو خیال آیا، پوچھنے لگے بھائی تم لوگوں نے کتا نکالا نہیں نکالا وہاں سے؟ کہ نہیں وہ تو نہیں نکالا، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ نکالنا ہے. تو میں کہ بھائی کتا تو نکالو پہلے. تو وہ پونی صاحب جو تھے وہ اندر، جب تک وہ پونی اندر رہیں گے وہ بدبو بھی پیدا کرتے رہیں گے اور وہ پانی کو بھی ناپاک کرتے رہیں گے اور پاکی نہیں ہوگی. تو ہمارے ذہن میں بھی کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہیں جن کو ہم پونی سے تعبیر کر رہے ہیں. وہ پونی اندر جب تک بیٹھا رہے گا ہمارے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ان پونیوں کو نکالنا ضروری ہے. ان پونی کا جواب دینا ضروری ہے. ان پونی کو جب تک وہ ذہن سے نہیں نکلیں گے ہماری سوچ صحیح نہیں ہو سکتی، ہمارا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہو سکتا. تو ایک پونی ہمارے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور ہر جگہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جاری ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے اگر ہم اس کو شروع سے نہیں لگائیں گے ان چیزوں کی طرف تو وہ پیچھے رہ جائے گا لوگوں سے. یہ پونی ہے بہت بڑا. اور اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی اس میں تفصیل سے بات ہوگی نشست میں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑا پونی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کو ذہن سے نکالنا بہت ضروری ہے اور ہم اس کو نکالیں گے انشاءاللہ. تو یہ موبائل فون جو ہے اس کی ایکسس کو محدود کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو تو ہاتھ میں دینا ہی نہیں ہے اس کو. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ایک مولانا صاحب تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتائیں میں کیسے کنٹرول کروں. اس لیے کہ بچے آتے ہیں، میں استعمال کر رہا ہوتا ہوں، اسمارٹ فون ہے میرے پاس. تو بچے آتے ہیں، بچے پھر مجھ سے لیتے ہیں، مانگتے ہیں، پھر مجھے دینا پڑتا ہے کہ بھائی میں استعمال کر رہا ہوں تو میں بچوں کو بھی پھر کیسے منع کروں اگر میں استعمال کروں. لیکن یہ ایک اور پونی ہے کیونکہ میں استعمال کر رہا ہوں تو میں بچوں کو کیسے منع کروں، پھر مجھے دینا پڑتا ہے، بچے اس میں کھیلتے ہیں پھر گیم. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ہر وہ چیز جو آپ استعمال کریں گے وہ ضروری نہیں ہے بچوں کو دی جائے. اور یہ لاجک غلط ہے کہ اگر میں خود استعمال کروں بچوں کو کیسے منع کروں. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ فائدہ مند ہے. وہ چیز اپنے ذات کے اندر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر علماء نے، مفتی شفیع صاحب نے آلات جدیدہ کی کے احکامات کی وہ کتاب بھی لکھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں گناہ ہیں، ان کو اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کی ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی میں خود استعمال کر رہا ہوں تو کیسے. یہ پھر بھی لاجک غلط ہو جاتی. جیسے سگریٹ ہے، ایک غلط چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. کوئی نشہ کرتا ہے، ظاہر ہے حرام ہے، غلط چیز ہے. یہ اپنی ذات میں گناہ کا عمل ہے.
تو اول تو خود ہی نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. لیکن اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے، کیا وہ اپنے بیٹے کو منع نہ کرے کہ بیٹا تم، میں تو عادی بن گیا ہوں اس کا، تم نشہ نہ کرنا؟ کیا یہ لاجک کامیاب ہوگی اس کے اندر؟ یہ لاجک صحیح مانی جائے گی کہ جی میں تو نشہ کر رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو کیسے منع کر دوں؟ تو اس کو بھی کرنے دیں گے، اوروں کو بھی کرنے دیں گے؟ نہیں. آپ کو تو عادت پڑ گئی، ایک شخص کو تو عادت پڑ گئی، وہ دوسرے کو کیوں نہیں منع کرے گا؟ اس کو تو اچھی طرح پتہ چل رہا ہے کہ اس کی برائیاں، اس کی نقصانات کیا ہیں، دوسرے کو پھر بھی منع کرے گا. نبی پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم بہت سے ایسے نیک کام ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، بہت سی نیکیاں ایسی ہیں، کیا ہم ان کی دعوت نہ دیں دوسروں کو؟ اور بہت سے بعض ایسی برائیاں ہیں جن سے ہم نہیں بچ پا رہے ہوتے، کیا ہم ان سے بچنے کی دعوت نہ دیں لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو نیکیاں تم نہیں کر پا رہے ان کو کرنے کی بھی دعوت دو دوسروں کو، اور جن برائیوں سے نہیں بچ پا رہے ان سے بچنے کی بھی دعوت دو دوسروں کو. اس لیے کہ عمل کرنا ایک الگ کام ہے، اور عمل کی دعوت دینا ایک الگ کام ہے. ٹھیک. تو آدمی، نیت کے فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اچھی نیت کے ساتھ دعوت دے گا کہ میں یہ دعوت دے رہا ہوں، اس کو میں بلا رہا ہوں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ میں بھی، اللہ نے چاہتا میں بھی عمل پہ آ جاؤں. اور برا اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں یہ ہو کہ مجھے تو عمل کرنا ہی نہیں ہے، بس دوسرے کو خالی دعوت دینی ہے. اس کو برا کہا گیا قرآن میں. تو یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے، غلط لاجک ہے، غلط سوچ ہے کہ میں اگر کر رہا ہوں تو اچھا. دوسرا، موبائل فون ان چیزوں میں سے جو بذات خود حرام نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، ان کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے. موبائل فونز کا کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اچھا ہی ہے، کمیونیکیٹ کرنا. اسمارٹ فونز کا مقصد آپ کی آرگنائزیشنل کیپبلٹی کو بڑھانا ہے. کانٹیکٹس وغیرہ بہت تفصیل سے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، پوری ڈیٹیلس لوگوں کے بارے میں ڈال سکتے ہیں، انفارمیشن ساری ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اپنے ای میل چیک کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پہ انٹرنیٹ ایکسس کر کے ضرورت کی چیزیں نکال سکتے ہیں. تو یہ سارے اچھے کام ہو گئے نا، دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ سارے اچھے کام ہو گئے نا. اب اس کا غلط کام بھی کوئی کر سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی غلط چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے، اس میں موسیقی بھی سن سکتا ہے، اس میں فلمیں بھی دیکھ سکتا ہے. تو یہ ایسا آلہ ہے کہ جو اپنی ذات میں گناہ نہیں ہے، اس کو دونوں کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے چھری ہے، چھری سے سبزیاں اور گوشت بھی کاٹا جا سکتا ہے، اور چھری سے کسی کو ناجائز قتل بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چھری اپنی ذات میں ایک ایک ایسا آلہ ہے جس کے بہت سارے کام ہیں. تو میں نے ان مولوی صاحب کو یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ یہ جو سوچ رکھ رہے ہیں غلط سوچ ہے کہ جی میں بچوں کے سامنے استعمال کر رہا ہوں، تو میں وہ مانگے تو میں کیسے منع کروں ان کو، میں خود استعمال کر رہا ہوں. بھائی یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے. یہ کیا آپ کی ہر ضرورت کی چیز آپ اپنے بچوں کو ہاتھ لگا نہیں دیں گے؟ آپ چھری سے سبزیاں کاٹ رہے ہیں اور چھری سے گوشت کاٹ رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے، اور بچہ کہہ کہ جی مجھے چھوٹا بچہ ہے وہ کہ مجھے چھری دیں اور یا چاقو دیں، آپ اس کو دیں گے؟ کہ میں کر رہا ہوں تو میں اس کو کیسے منع کروں؟ یہ لاجک چلے گی یہاں پہ؟ نہیں بھائی، یہ تو بڑوں کے استعمال کی چیز ہے، اور بچوں کو ہرگز ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. وہ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اپنے کو کاٹ ڈالے گا، کسی دوسرے بچے کو مار ڈالے گا غلطی سے. وہ تو معصوم ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. تو آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا بچہ، آپ چلاتے ہیں اس کو، آپ کی ضرورت کی چیز ہے، آپ کا بچہ کہے کہ جی آپ چلاتے ہیں روزانہ، مجھے بھی دیں میں چلاؤں گا. بھائی نہیں، ابھی تم اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے، اس کی تو عمر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ چلائے یا وہ گاڑی پہ چلائے. وہ تو نقصان پہنچائے گا اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی. تو یہ لاجک ہی غلط ہے، یہ پونی ہے جس کو نکالنا ضروری ہے کہ جی ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے یہ. اور وہ چیز جو بڑوں کی ضرورت کی ہو، اس کو بچوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہو سکتی. لہٰذا گھر میں یہ پابندی لگائیں. چھوٹے بچے ہیں، اب یہ ان کے لیے جن کے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ وہ یہ سیٹ کریں اسٹینڈرڈز اپنے گھر کے اندر کہ یہ بڑوں کی استعمال کی چیز ہے، موبائل فون آپ بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور اس پہ فون آئے آپ بالکل ریسیو نہیں کریں گے، اور اس کو بالکل آپ بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ استعمال ہی نہیں کریں گے. آپ کا کام ہی نہیں ہے اس سے. تو یہ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں. ہم یہاں پہ انشاءاللہ، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. یہ ابھی بات آگے چلے گی انشاءاللہ، موبائل فون پہ اور بھی بات ہوگی. اور
انشاءاللہ کچھ کچھ سیشن ابھی اس کے چلیں گے.